ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. صدق الله العظيم وصدقنا وبلغنا ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على قلب محمد في القلوب وصل على تربة محمد في التراب وصل على روزة محمد في الرياض. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں. اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہم بھول گئے. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. حضرات محترم معزز محترم سامعین کرام عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ
لا تعداد شکر ہے اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آپ کی ذات بابرکت پر کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس عظیم امت میں پیدا فرمایا۔ گزشتہ جمعہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ جسے ہم معراج کہتے ہیں، اس کا دوسرا حصہ، اس میں سے بھی چند معروضات آپ احباب کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اسلامی مہینوں میں سے شعبان کا مہینہ شروع ہے اور اس کی 15 تاریخ کو ایک عظیم الشان رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس حوالہ سے چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو ہر رات اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرے تو وہ لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں گزر جائے تو پھر اس سے بڑی بد نصیب والی رات انسان کی زندگی میں نہیں آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہر رات ہمارے لیے شب برات بھی فرما دے اور شب قدر بھی فرما دے۔ ساری راتیں اور سارے دن اور سارے مہینے اور سارے سال اور سارے منٹ اللہ پاک کے ہیں، ان میں برکات ہی برکات ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو اللہ پاک مقام عطا فرماتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ مثال کے طور پر شب برات ہے یا شب قدر ہے تو شب قدر کو جو اعزاز ملا ہے بنیادی طور پر کہ اس میں اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور بھی وجوہات ہیں۔ مہینے سب اللہ کے ہیں، قابل تحسین ہیں، قابل تعریف ہیں، مگر رمضان کا اس لیے مقام زیادہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی طرح دن سب اللہ کے ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں، لیکن جمعہ کو اللہ پاک نے 2 رکعتوں کی وجہ سے اس دن کا اعزاز، باقی دنوں میں آپ ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور جمعے کو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، دیکھنے میں 2 رکعتیں کم ہیں، 4 رکعتیں زیادہ ہیں، لیکن اس دن کو جمعہ کی وجہ سے اللہ پاک نے باقی دنوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ راتیں سب اللہ کی ہیں، لیکن جو شب جمعہ کی رات ہے، دن جمعرات کا ہو اور رات جمعے کی بنتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر روز جہنم کو تپایا جاتا ہے مگر جمعہ اور شب جمعہ کو جہنم کی آگ کو تپایا نہیں جاتا۔ تو اسی طرح تقریباً 14 راتیں علماء نے گنوائی ہیں
جو شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے باقی راتوں سے فوقیت رکھتی ہیں، فضیلت رکھتی ہیں، ان میں محرم کی یکم تاریخ کی رات بھی، محرم کی 10ویں رات بھی جسے ہم عاشورہ کی رات کہتے ہیں، رجب کی 27ویں رات جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، یہ رات بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ شب جمعہ کی رات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ رات بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ دونوں راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ کی رات بھی بڑی فضیلت والی ہے کہ فرمایا کہ جو نامی کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک 2 سال کے گناہوں کو ہی بخشش فرما دیتے ہیں، اور محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کی رات بھی بڑی شان والی ہے، بڑی مقام والی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی طاق راتیں ہیں، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی، 27 کی اور 29 کی، 5 راتیں یہ ہیں۔ یہ 5 راتیں بھی بڑی فضیلت والی ہیں۔ شب قدر بھی بڑی فضیلت والی رات، اور شب برات کی تو یہ تقریباً 14 راتیں بنتی ہیں۔ اگر آپ ان کو جمع تفریق کریں تو یہ 14 راتیں ایسی بنتی ہیں کہ اللہ پاک نے ان راتوں کو مقام عطا فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی ان راتوں کو زندہ کرتا ہے اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ لیکن مقام سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کی صفت رحیم جو ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ یا اللہ یہ راتیں کیوں بنائیں؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ ان راتوں میں بھئی اپنی بخشش کروا لو اللہ پاک سے۔ ہماری دنیا کا اصول ہے کہ تاجر حضرات سیل لگا دیتے ہیں اور ان ایٹموں میں 2 روپے 5 روپے کم کر دیتے ہیں، چیزیں وہی ہوتی ہیں۔ تو بھئی سیل لگ جاتی ہے تو لوگ زیادہ جاتے ہیں بنسبت باقی دکانوں کے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھئی چلو آپ نے باقی دن میں نہیں آئے تو ہم نے ایک رات ایسی آپ کو دے دی ہے مختلف مہینوں میں، تو بھئی آپ آ جائیں، ہماری نیکیوں کی سیل لگ گئی ہے، جہنم سے بچنے کی سیل لگ گئی ہے، جنت میں جانے کی سیل لگ گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کی سیل لگ گئی ہے، گناہوں کی معافی کی سیل لگ گئی ہے، تو بھئی آ جاؤ۔ ہم خود اعلان کرتے ہیں، دنیا میں وہ کون سا دکاندار ہے جو خود بلائے، قیمت بھی بتائے اور پھر بڑھا چڑھا کر بتائے؟ یہ تو بھئی قانوناً اخلاقاً غلط بات ہے۔ اللہ نے خود رات بنائی، پیغمبر کے ذریعے صحابہ کو بتائی، صحابہ کے ذریعے اور اہل بیت کے ذریعے ہم تک بھی یہ بات بتائی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں بتائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ خود بلائے اپنے گھر میں، ہم آ بھی جائیں، اس کو راضی کریں اور وہ راضی نہ ہو؟ دنیا میں قانوناً بھی غلط ہے، اخلاقاً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے ایک عام بندے کے لیے، تو جب اللہ بلا کر پھر راضی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب خود انسان اس میں کوشش کرے کہ ہم نے بھئی ان راتوں کو قیمتی بنانا ہے اور خرافات سے بھی بچنا ہے۔ آج یہ بڑا مسئلہ ہمارے اس پاکستان میں، اس ایریا ہندوستان میں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ غلط کاری، غلط کام، فحاشی اور اس طرح کے نظامات شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ سب خراب ہو جاتا ہے۔
تو ہم کوشش کریں ان راتوں کو زندہ کریں. تقریباً 10 صحابہ اکرام سے اس حدیث کی فضیلت وہ وارد ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ اس رات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. مختلف احادیث کی کتاب میں اور خود قرآن مقدس میں اس رات کی فضیلت یہ بات موجود ہے، لیکن سستی ہماری ہوتی ہے کہ ہم لوگ عام راتوں کی طرح اس رات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. اور نہیں تو حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں. کم از کم یہ آخری درجہ ہے. جناب سیدہ حضرت امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے بستر سے اٹھی، جناب نبی کریم علیہ السلام کو میں نے بستر پہ نہیں پایا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کسی اور اپنی ازواج کے پاس چلے گئے ہوں. تو میں دوڑی حضور علیہ السلام کے پاس جنت البقیع میں جا پہنچا. حضور علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا رات کا وقت ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں خیانت کروں گا کہ آج کی رات تمہاری رات ہے اور میں چپکے سے کسی اور بیوی کے پاس. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. میں ویسے پریشان ہو گئی کہ آدھی رات کا وقت ہے، حضور کہاں گئے ہیں، کیا اچانک کہاں پڑ گیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات اللہ پاک اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں کہ جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں. تو بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، سب سے زیادہ بکریاں اس کے پاس ہوتی تھی. تو یہ نہیں فرمایا کہ بنو کلب کی ایک بکری ہے، فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ پاک اتنے لوگوں کی جہنم سے آزادی فرماتے ہیں. تو بھائی پوری بکری کو چھوڑے، آدھی بکری کو بھی چھوڑے، اس کی صرف ایک ٹانگ کو لے لیں اور وہ بھی آدھی ٹانگ کو لے لیں. پوری ٹانگ کی بھی ہم بات نہیں کرتے، آدھی ٹانگ پکڑ لیں بھائی، اس کا بھی پھر آپ 3 حصے کریں. پھر ایک حصے کے بال گننا چاہیں تو آپ نہیں گن سکتے. تو دیکھو بھئی بندے کے اپنے یہ بھویں ہیں، بندے ہر وقت شیشہ دیکھتا ہے، کنگھی کرتا ہے، مگر بندہ اپنے بھووں کے بھی بال گن سکتا نہیں ہے، حالانکہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہیں. اس کے ہاتھ پر کتنے بال ہیں گن سکتا ہے، لیکن وہ اتنی کوشش نہیں کرتا. چھوڑا یار 10 12 25 گنے گا بھئی، مجھ سے نہیں گنے جاتے. لیکن اب کتنا اللہ کی رحمت وسیع ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک ہی آیت میں 2 چیزوں کو بیان کیا ہے. ایک تو اپنی محبت بتائی اور ایک میں سمجھائی. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اس میں بتایا ہے کہ نہیں بھائی میری رحمت سے نا امید نہیں ہو. اب آگے سمجھایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آدھے گناہ معاف نہیں کروں گا، جميعا سارے گناہ معاف کروں گا. آنا تمہارا کام ہے. وجہ کیا ہے یہ اللہ؟ انہو هو الغفور الرحیم. میں غفور الرحیم ہوں بھائی، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. یغفر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کسی بزرگ کا قول تو میں نہیں عرض کر رہا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ.
بھئی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، خبردار سنو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے، زنا کا گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے، چوری کا گناہ ہے، خیانت کا گناہ ہے، ماں باپ سے بدتمیزی ہے، بہن بھائی سے بدتمیزی ہے، کوئی بھی گناہ ہے، یہاں تک کہ شرک کا بھی گناہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اگر میری رحمت سے نا امید ہو گئے، انسان کے دل میں ذرہ برابر یہ بات آ گئی، اور چھٹو جی ہون پتری ساڑے گناہ معاف ہونے ہیں یا نہیں، تو یہ نا امیدی ہے، یہ تو نا امیدی ہے۔ یہ تو بندہ دنیا کی کسی افسر کے بارے میں بات کہے، اور پتری جی ساڑی گال سنتا بھی ہے یا نہیں، اور پتنی جی ساڑی درخواست ہے وہ سگنیچر کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر دنیا کے کسی افسر کے بارے میں یہ جملہ ہم بولتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے بارے میں یہی ہم نے جملہ بولا، اچھا مولی صاحب ہم زبان سے نہیں بولے لیکن جملے کا خیال تو دل میں آ گیا ہے نا، ہم اللہ کا کے لیے یہ جملہ زبان سے نہیں بولے لیکن دل میں خیال تو آیا۔ لو جی مولانا صاحب سے تو ہم بڑی بڑی اللہ کی رحمت کے واقعات سنتے ہیں، سال ہو گیا میری تو دعا قبول ہی نہیں، اور پتری گال کی ہے، دیکھو نا امیدی آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نا امید نہیں ہو، بالکل نا امید، یا تو پھر انکار کر دو کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ جب انکار نہیں ہے تو پھر اس بات پہ ڈٹ جاؤ کہ اللہ پاک ہم کو رسوا اور نا امید کرنے والے نہیں۔ لیکن اس پر محنت کرنی ہوگی، صحابہ کرام جیسے، اہل بیت جیسے، انہوں نے محنت کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے بدر کا مارکہ لگا ہے، کتنے تھے؟ 313، 1000 مقابلے میں، لشکر، لونیاں، لڑکیاں، ڈھول، باجے، کھانے کے آلہ، اونٹ، ہر جگہ پر ابو جہل اونٹ ذبح کرواتا ہے، رنج کے کھاتے ہیں، ادھر رمضان ہے، روزے ہیں، کھانے کو کوئی چیز ہی ہے ہی نہیں، کھجور ہے اس پر گزارا کرتے ہیں، پانی ہے، تو کیا ہے؟ ظاہری جیتنے کے کوئی حالات نہیں ہے میرا بھائی، نہ مالی اعتبار سے، نہ نفری اعتبار سے، نہ اسلحے اعتبار سے۔ ابو جہل کے پاس مال بھی تکڑا، فوج تکڑی، نیزے تکڑے، ہر چیز، یہاں تک کہ عورتیں ہیں ڈھول باجا بجانے والی جو اپنے کافروں کو اشتعال دیتی ہیں، لڑو لڑو، اور یہاں پیغمبر دو عالم علیہ السلام 300 تہرہ لے کر آئے ہیں، اور بھائی جنیہ تلوارن وہ بھی کھڑی ہیں، جنیہ تلوارن وہ بھی کھڑی ہیں، اور دندے بین میرا بھائی تلواریں بھی ہیں، صحیح نہیں، 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، اور چند زرہ ہیں، چند تلواریں ہیں، چند صحابہ اکرام ہیں، لیکن اس وقت کیا حضور علیہ السلام نے ان کو سبق دیا؟ ان حالات میں بھی آپ کی نظر اللہ رب العزت کی پاور اور طاقت پہ ہونی چاہیے۔ پھر صحابہ اکرام نے اپنی ایمانی قوت پر کی بنیاد پر، جسمانی بنیاد پر وہ جنگ انہوں نے فتح نہیں کی، رب کعبہ کی قسم ہے، جسمانی طاقت پر، جسمانی پاور کی بنیاد پر جنگ بدر فتح نہیں ہوئی ہے، وہ ایمانی طاقت پر، اور ایمانی طاقت کا سب سے پہلے بنیاد اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ بدر کے میدان میں نے اس قوم کو لا کر کھڑا کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اگر ہے صرف ایک اللہ کا سہارا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی دعا سنی ہے یہ نہیں سنی؟ دنیا کائنات کی پہلی جنگ ہے اور اللہ پاک نے اسلام کو فتح دی ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اسلام کی پہلی جنگ میں اسلام ہار گیا ہے، صحابہ ہار گئے ہیں، نہیں میرا بھائی، اللہ نے پہلا مارکہ لگوایا، جان بوجھ کے لگوایا، نبی کو سامنے کھڑا کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب پہلا مارکہ ہو تب بھی اسلام جیتے گا، امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ اسلام آئیں گے، جب آخری مارکہ ہوگا تب بھی اسلام ہی جیتے گا، اسلام ہی جیتے گا۔ کیوں؟ اسلام کا بھروسہ اللہ کی ذات ہے،
تو ہمیں ہمارے اوپر تو ایسے حالات ہی نہیں آتے، تو ہم بھی اللہ پر اپنا بھروسہ کامل رکھیں کہ اللہ ہی ہم سے سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ یہ جب ہمارا نظریہ، آج مسلمان روایتی مسلمان ہے، رواجی مسلمان ہے، نظریے کا مسلمان آپ کو 1000 میں سے 2-4 ملیں گے، ہیں سب مسلمان سمیت میرے، لیکن نظریے کا مسلمان ہونا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب لٹایا ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے بلال آہستہ کہہ دے، لیکن نظریہ اتنا مضبوط تھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ اب یہ بات دل میں کہنے والی نہیں ہے، اب یہ علی الاعلان بات۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا، 40 کافر دائیں بائیں اس سولی کے دائیں بائیں کھڑے ہیں، کہا کہ کوئی بات ہو، کہا اتاریے نیچے، سب سے پہلے نماز پڑھی، سر پکڑ کر کھڑے ہو گئے کافر۔ ہم نے کہا شاید بیوی کا سوال کرے گا، بچوں کا سوال کرے گا، تو نے کیا کرے؟ کہا کہ حضور نے ایک نظریہ دیا ہے، ایک سوچ دی ہے، ایک فکر دیا ہے، جب تمہاری آخری ملاقات رب سے ہو، نماز کی حالت میں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تمہاری جگہ پر جناب نبی کریم علیہ السلام ہوتے، کیا جواب دیا ہے؟ کہا میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ پیغمبر کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے۔ اور سنو، خبیب کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی خبیب کو جانے مل جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے پیغمبر کے جوتوں پر میں ایک ایک کر کے نچھاور کرتا جاؤں۔ ابھی تو ایک جان ہے نا، اور تم کہہ رہے ہو کیا ہی اچھا ہوتا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ پیغمبر نے جو نظریہ، جو سوچ، جو فکر دی ہے، خبیب آخری دم تک۔ کربلا میں نظریے کی جنگ تھی نا، اقتدار کی جنگ تو نہیں تھی۔ ہاں وہ ٹھیک نہیں تھا یزید، تو کیا بیعت کی ہے؟ نہیں، نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر لے کر گئے۔ نظریہ کیا تھا حضرت حسین کا کہ ان کے خط آئے ہیں کہ ہمارے پاس دین پہنچانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے، تو اس نظریہ لے کر گئے ہیں۔ آج نظریہ ہم کو بیٹھے ہیں، رواجی مسلمان بن گئے، غیروں کی رسموں میں شریک ہو گئے۔ ہماری شادی ہوتی ہے، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہم رواجی مسلمان ہیں، نظریاتی نہیں ہیں۔ ہماری شادی ہوتی ہے، ہم سارا کرتے ہیں، دولہے کو چھری بھی پکڑاتے ہیں، دولہے کو دربار پر سلام کروانے بھی لے جاتے ہیں۔ بھئی رشتہ کروایا ہے اللہ نے یا پیر کروایا؟ واہ مسلمان تیرا عقیدہ کتنا کمزور ہو۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دولہے والی گاڑی کا رخ ادھر ہوتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی جب رشتہ نہ ہو، مولانا صاحب دعا کریں اللہ کرے میرے بیٹی کی شادی ہو جائے، دادی اماں بھی دعا کر رہی ہے، نانی اماں بھی، ابا امی چاچا تایا خالہ پھپھو سارے کہاں دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ کوئی لے کر رشتہ دے دے، یا اللہ انجینئر دے، میں غلط نہیں کہہ رہا، یا اللہ کوئی لے کر رشتہ دے دے۔ اللہ نے رشتہ دے دیا، تے دولہا صاحب بوس کی سوٹ پا کے تے گلی وچ ہار پا کے سونی کے ڈش پہ کے فرن بیٹھے، وہ کتھے جا رہے ہیں؟ او جی سلام کرن پہ ویندا، اور دولہا صاحب اور ذرا خیال کرو نا، اور تسی تے دعا کرائیے اللہ دے کولو، اور تھوڑی نانی دا مٹھا گھس گیا اللہ دے کولو دعا کر کے، ایک قبر والے تے دعا کیتی کونی، تیری گڈی دا رخ ادھر نہیں مڑنا چاہیے، اللہ تے اس گھر وچ آنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رواجی مسلمان ہے۔ نظریاتی مسلمان کون ہے؟ جو دولہا بن کے اللہ کے گھر میں آئے، 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے اور کہے یا اللہ ہمیشہ کے لیے اس میں برکت نصیب فرما۔ اللہ بھی فرمائے دے چل پھر انہاں دے بسی تمہیں جا، او بھی کیا کر دیں، او بھی چندے نہ اچھاڑ، اسی دی جڑی گل ہے، او اچھاڑ چندے نہ جی، تو دولے کول پیسے تو ہوندے ڈھیر سارے، 500,000 تو سلامی ہوتی ہے نا، استادہ نہیں دینی، او دے دینی، ہاں بالکل ادھے موت پوندی، او دے جناب دے کے ہونے، تے او جڑا بیٹھا نہیں ہوندا، انہیں آکھنا جا تو ہینج بھائی نجیر، ہو جائے۔ یہ نظریہ ہمارا کیا ہے؟ ہم رواجی مسلمان ہیں، نظریاتی نہیں ہیں۔ مسجد کو پیسے دیں، دولہا گاڑی میں بیٹھے تو 1000 روپے کی پرچی مسجد کو دیں،
جو حق ہے، جو مسجد کا، ہم مسجد کا پانی استعمال کرتے ہیں، مسجد کی لائٹ استعمال کرتے ہیں، مسجد کی صفحے استعمال کرتے ہیں، ہم سے مسجد مطالبہ نہیں کرتی، لیکن ہمارا حق ہے کہ ہم مسجد کو یہ دیں، ہمارا حق ہے، محلے دار ہے ہمارا، لیکن مسجد کو نہیں دے گے، انہیں دے کے ہم آ جاتے ہیں، ہم رواجی مسلمان بن چکے ہیں، ہم نظریاتی صحابہ، نظریاتی صحابی مسلمان، اہل بیت نظریاتی تھے، ڈٹ جایا کرتے تھے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو اس لیے ابھی یہ شب برات آ رہی ہے نا، اب دیکھنا شوکڑے اور پٹاخے، یہ کیا ہے؟ یہ رواج ہندو کا، وہ دیوالی مناتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں اور اس میں سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن مسلمان مشعر عید اس میں وہ سب کچھ کرے گا، یہ رواجی مسلمان جو اس رات کی صحیح عبادت کرے گا وہ نظریاتی مسلمان۔ تو خیر بہرحال تو یہ رات بہت شان والی ہے میرے بھائی۔ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتی ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور چار اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا، میں اللہ پاک اس کے رزق کی مشکلات کو آسان کر دوں، ہے مجھ سے کوئی مصیبت سے معافی مانگنے والا، صحت مانگنے والا، تو میں اللہ پاک اس کی مصیبت کو ختم کر دوں، ہے کوئی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا، اعلان کیا جاتا ہے صبح تک۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کی اللہ پاک اس رات بھی بخشش نہیں فرماتے، جبکہ اللہ پاک کی بخشش، اللہ کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے، پھر بھی کچھ لوگوں کی معافی نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ وہ کون ایسے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ توبہ کر لے، مشرک کی بخشش نہیں ہے، ہاں وہ توبہ کر لے تو اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو اپنی شلوار کو، اپنی ازار کو ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے، اس کی بھی بخشش ہوتی۔ آج آپ چیک کریں، اندازہ لگائیں، دیکھیں لوگوں کو کہ مردوں کی شلوار نیچے ہوتی ہے، ہمیشہ ٹخنے کو ڈھانپنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش ہوتی۔ آج یہ فیشن ہے، یہ رواجی مسلمان ہے، نظریاتی مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہے، اللہ یہ کہ توبہ کرے۔ حرام ہے، حرام، شراب پینا حرام ہے۔ میرے سمیت صاحب کہتے ہیں نا جی خبردار، لیکن یہ بھی تو حرام ہے نا، اس کو کوئی نہیں کہتا، اس کو فیشن کہتے ہیں۔ شراب کا عادی، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ آج شراب کو لوگ پیپسی اور کوکا کولا سمجھ کر پیتے ہیں میرا بھائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے، پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے پر، جو لے کر آ رہا ہے اس پر، جس کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، ان تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ شراب کا عادی، شرابی کی بخشش نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگر کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے، جادو کرنے والا، کروانے والا۔ آج یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، ایک بھائی دوسرا بھائی سے آگے نکل گیا محنت کر کے، لو جی اے تبر جائی گئی نا ان کسی پیر کو، روپیہ 500 دیتا لا ادھا بیڑا غرق۔ بڑا مسئلہ ہے میرا بھائی، تعویذ ڈالے جاتے ہیں، وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کاہن کے پاس گیا 40 دن اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ لوگ جادو کروا دیتے ہیں، 1000 روپے لگتا ہے، لو جی اور پیر صاحب نے کی کرنا جناب،
کالا جادو کر دیتا، کوئی کر دیتا جی، بیڑا غرق ہو گیا اس بندے کا۔ میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے، دیکھا کہ میاں بیوی بڑا پیار ہے، لو جی تویز ڈال دو، یہ بیٹا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، تویز ڈال دو جی، اس کا کاروبار بہت اچھا جا رہا ہے، ڈال دو تویز، گھر بیٹھے انتقام لیا جا رہا ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والی کی بخشش نہیں ہے میرا بھائی، بہت بڑا جرم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مشاہد جس کے دل میں کینہ ہے، کینہ اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ حسد اور چیز ہوتی ہے اور کینہ اور چیز ہوتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ وہ دے کل گڈی ہے، پترا جی تیرے کل گڈی رہ گئی بدمند سے، ایسے نہیں ہوتا؟ لو جی خواہ مخواہ اس کے عیب نکال رہے ہیں، یہ حسد کا ہے۔ اب اور تو اس کا کوئی ہے نہیں، تو جہاں چار بندے میں پتا جتو گڈی لے کے آیا، میں بھی ساری گئے خواہ مخواہ جیلسی گلنا کر رہے ہیں، پیسے چنگے جائے آگئے، نوکری چنگی لگی، یہ حسد کا ہے۔ اب مشاہد کینہ کیا ہے؟ کہ ویر لینا، ویر چھوڑوں گا نہیں میں تجھے، بس ہاتھ پاؤنی دی دے لے میرے پتر، میں تر رل لینا، تو کیا سمجھو ہے؟ اپنے عہدے کو استعمال کر رہا ہے اس بندے پر، اپنی پیسے کو استعمال کر رہا ہے اس کے خلاف، یقینہ ہے جب تک اس کو میں مزہ نہ چکھا دوں تب تک مجھے بھی چین کی نیند۔ فرمایا کہ مشاہد کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعرات اور ہر پیر کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مشرک کو داخل نہیں کیا جاتا اور مشاہد کو بھی اس جنت کے دروازوں میں داخل نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ اپنی اس مشاہد والے عمل سے توبہ نہ کرے۔ تو مشاہد کی بھی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اس کی بھی اس رات بخشش ہوتی نہیں ہے۔ آج بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، کزن آپس میں یہ بہت مسئلہ ہے میرا بھائی، رشتہ داروں میں لڑائیاں ہیں اور عروج پہ لڑائیاں ہیں، دو سکے بھائی آپس میں نہیں بولتے، ایک ہی حویلی میں رہتے ہیں، دونوں سکے پتریر آپس میں نہیں بولتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والا وہ بھی اس رات جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ کہ وہ معافی مانگ لے، اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ کریم بڑے ہی کریم ہے، وہ تو 100 سال کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اس کی تو 100 سال عمر ہی نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اپنی آخرت کو بنا لیجئے، یہ راتیں اللہ پاک اس امت کو عطا فرمائی ہے تاکہ یہ میرے قریب ہوں اور میرے سے معافی مانگیں اور میں اللہ پاک ان کی بخشش فرما دوں، ان کی مغفرت فرما دوں، اور خود اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں ہے میرے سے کوئی معافی مانگنے والا تو میں اللہ کریم آپ لوگوں کو معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے میرا بھائی ہم اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ کام ضرور کریں کہ عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ آج صرف ہمارے اندر عمل کی کمی ہے، مسائل ہم سب کو پتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، مسائل کے موٹے موٹے نماز کے موٹے موٹے مسائل ہر بندے کو پتا ہے کہ کپڑا ناپاک نماز نہیں، جسم ناپاک نماز نہیں، قبلے کی طرف منہ نہ ہو نماز نہیں، جگہ ناپاک نماز نہیں، وقت نہ ہو، یہ موٹے موٹے مسئلے سب کو پتا ہے لیکن پڑھتے بہت کم لوگ ہیں میرا بھائی۔ کون پڑھے گا؟ کب پڑھیں گے؟ کس عمر میں پڑھیں گے؟
کب پڑھیں گے؟ کون پڑھے گا؟ کس عمر میں پڑھیں گے؟ آج کا کام کل پہ مت ڈال، آج کی نماز کل پہ مت ڈال، آج کا صدقہ کل پہ مت ڈال، آج کی زکاة کل پہ مت ڈال، آج کی نیکی کل پہ مت ڈال، آج کی نیکی